مفتی صاحب بد نظری زیادہ ہوتی ہے اور کبھی کبھار بھی ہوتی ہے اور غلط خیالات بھی آتے ہیں، ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ دیکھیں بد نظری کس طرح کی ہوتی ہے۔ اگر بد نظری موبائل پہ ہوتی ہے تو موبائل تنہائی میں استعمال کرنا چھوڑ دیں، یہ طے ہے۔ جو تنہائی میں موبائل استعمال کرتا ہے اکیلے بیٹھ کے، اس سے ضرور بد نظری اور گناہ ہوگا۔ وہ سمجھے گا دیکھ کوئی نہیں رہا، حالانکہ اللہ تو دیکھ رہے ہیں، فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین بھی دیکھ رہے ہیں، تو وہ سمجھتا ہے بندہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو بندہ گناہ کرتا ہے۔ تو ایسے آدمی کو چاہیے موبائل سب میں بیٹھ کے استعمال کرے اور ضرورت کا کرے۔ اور اگر یہ عادت نہیں چھوٹتی تو موبائل بیچ دو، بٹنوں والا موبائل لے لو، سادہ موبائل لے لو، اپنے آپ کو جہنم میں انگارے تھوڑی بھرنے ہیں۔ اور اگر بد نظری ہوتی ہے راہ جاتے آتے جاتے تو پھر آپ شادی کر لیں۔ جب آپ کی شادی ہو جائے گی یہ آنکھ غیر محرم پہ اٹھنا آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ شادی کے بعد آنکھ جھک جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو نکاح ہے نا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، یہ آنکھ کو جھکا دیتا ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ کے لیے بہت حفاظت کا کام ہے۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو اس لیے نکاح کرنا۔ اور بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں سے نکاح کے بعد بھی نہیں چھوٹتے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی صرف گناہ گار نہیں ہے، اس کی آنکھیں بھی بھوکی ہیں، اور جس کی آنکھیں بھوکی ہوتی ہیں نا، ایسے آدمی کی آنکھوں کو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، پھر دنیا کا معاملہ نہیں بھر سکتا۔ یہ بد نظری سے جو بندے کا عقل تھوڑا ہو جاتا ہے، عقل میں مداد یاداشت، ہمیشہ جو بد نظر ہوگا نا اس کی یاداشت کم ہوگی۔ کسی نہ کسی مسئلے پہ وہ بیچارہ ایسے کہے گا اوہو میرا تو دماغ کمزور ہے۔ ایک ہے نا بڑھاپے میں ہو کے بندے کا دماغ کمزور ہونا، چلو یہ تو سمجھ آتا ہے کہ عمر کے لحاظ سے، لیکن جوانی میں اس طرح یہ بد نظری کی وجہ ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس سے کئی بندے کی حدیثیں بھول جاتی ہیں، قرآن کے علوم بھول جاتے ہیں، دین کی باتیں بھول جاتی ہیں، تو بہت بری بات ہے بد نظری۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت کی ہے اس بندے پہ، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، فرمایا جو دکھانے کے لیے اپنے آپ کو سجتی سنوارتی ہے، یا جو دیکھنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، ان دونوں کی نظروں پر اللہ نے لعنت کی ہے اور حضور نے لعنت کی ہے۔ مجھے بتائیں آج ہم کسی بزرگ کی لعنت سے ڈرتے ہیں، یار یہ بد دعا دے دے تو کام خراب ہو جائے گا، اور جس کو نبی کے خلاف دعا مل جائے، جس کو نبی کی لعنت مل جائے، اس کا کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے بد نظری سے اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب اور مولانا اسحاق کو سننا چاہیے یا نہیں؟ ڈاکٹر اسرار صاحب اچھے آدمی تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن وہ مفتی نہیں تھے تو ان سے مسائل میں کچھ مسٹیک ہوئی ہیں، جیسے ٹھیکے والی زمین کو انہوں نے حرام قرار دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اس طرح بہت سی چیزیں اور ہیں جو انہوں نے منع قرار دی ہیں، تو اس لیے علماء سے پوچھ کر ان کی بات سنیں۔ رہ گیا مولوی اسحاق جھالوی، یہ صحابہ کرام کا گستاخ تھا، اس نے حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت معاویہ کے خلاف غلط زبان استعمال کی ہے۔ ایسے آدمی سے 100% بچیں۔ مفتی صاحب سعید چتروڑی نے کتاب لکھی قرآن مقدس بخاری محدث، اس کے مقابلے میں کوئی کتاب ہے؟ جی ہاں، اس کے مقابلے میں کتاب ہے عادلانہ دفاع، کوٹلہ جام سے حضرت مولانا ظفر اقبال صاحب نے لکھی ہے، بہت پیاری کتاب ہے۔ مفتی صاحب بہت سے لوگ شارٹ بولتے ہیں، مثلا نعمان کو نومی بولتے ہیں، ابو بکر کو بکر بولتے ہیں، ایسا بولنا گناہ ہے، اور عبداللہ کو پھر اللہ بولیں گے، عبد الرحمن کو رحمان بولیں گے۔ یہ پتہ نہیں کیسا شارٹ ہے۔ ایسا شارٹ نہ بولیں جس میں نام بھی غلط ہو جائے۔ نعمان کو نومی پیار سے عام انداز میں تو بولا جا سکتا ہے، لیکن نہ بولنا بہتر ہے۔ ابو بکر کو بکر آپ نہیں کہہ سکتے، ابو بکر الگ معنی ہے، بکر الگ معنی ہے۔ بکر کا مطلب ہوتا ہے پہل کرنا، ابو بکر کا مطلب ہوتا ہے سب سے پہلے پہل کرنے والا، تو فرق ہے اس میں۔ بکر ہر پہل کو کہتے ہیں، ابو بکر صرف پہلے کو کہتے ہیں جس نے اسلام میں ایمان لانے میں سب سے پہلے پہل کی ہے۔ تو اس لیے جو نام ہونا چاہیے وہ پورا نام بولے۔ ہمارے ہاں لوگ نام کوئی اور ہوتا ہے، اچھا نام ہوتا ہے، اس کی جگہ کچھ اور۔ ایک میں پنجاب میں بیٹھا تھا، ایک دوست کہتے تھے رانجھا، میں نے کہا رانجھے کا نام کیا؟ کہتے اس کا نام عبداللہ ہے۔ میں نے کہا عبداللہ کتنا پیارا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو 2 نام پیارے ہیں، ایک عبداللہ ایک عبد الرحمن ہے۔ تو پیارے ناموں کا نام ہے، رانجھا بولنے بیٹھے۔ رانجھا اس کی قوم ہے تو قوم کے انداز سے بولے، لیکن عبداللہ کا لفظ تو عبداللہ بولے نا۔ اسی طرح کسی کا نام ہوتا ہے عبد الرحمن تو لوگ رحمان کہتے ہیں، رحمان ایک ہے۔ جیسے عبداللہ لڑکے کو اللہ نہیں کہا جا سکتا، ایسے عبد الرحمن کو رحمان بھی نہیں کہا جا سکتا، تو اس سے فرق کریں۔ مفتی صاحب قرآن مجید میں جو لوگ تھا کہ قرآن میں ہے کہ جو لوگ قرآن مجید
پتہ نہیں کیا لفظ ہے، قرآن مجید کو نہیں سمجھتے وہ قیامت کے دن اندھے ہو کر اٹھائے جائیں گے. تو صرف حفظ کرنا مراد ہے یا ترجمہ بھی ہے؟ یہ لفظ نہیں ہے قرآن کی آیت کا. قرآن پاک کی آیت ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جس نے اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد سے اعراض کیا، اس آدمی کو قیامت میں اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا. صرف قرآن کے ترجمے کی بات نہیں ہے، اس میں نماز بھی ہے، شریعت بھی ہے، روزہ بھی ہے. جس نے 100% شریعت سے اپنے آپ کا منہ پھیر لیا، وہ شریعت کی بات بھی نہیں مانتا، دین کی بات بھی نہیں مانتا، گناہ در گناہ کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے کہا گیا ہے کہ اس منہ پھیرنے والا جو شریعت سے منہ پھیرے گا یہ اندھا اٹھایا جائے گا. اس میں صرف ترجمہ اور آیات کی بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. مفتی صاحب 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا کہاں سے ثابت ہے؟ 10 محرم کا روزہ تو حرام ہے. مدلل جواب دے. مفتی بنے ہوئے ہیں ہمارے حضرات. ہاں 10 محرم کا روزہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، سیاہ ستہ کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، آپ حوالہ لے لیں. صحابہ کرام نے افطار کے وقت اللہ کے رسول کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس دن تو یہودی اور عیسائی بھی روزہ رکھ رہے ہیں. کہ وہ کیوں؟ کہ وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اس دن فتح نصیب ہوئی تھی فرعون پہ. تو حضور نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم زیادہ حقدار ہیں. میں اگلے سال اگر اس دھرتی پہ رہا انشاءاللہ تو حضور نے فرمایا میں ایک روزہ اور بھی ساتھ ملاؤں گا. تو اگلے سال سے پہلے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے وہ روزہ نہ ملا سکے. تو اسی لیے بہتر ہے کہ 9 اور 10 رکھ لیں یا 10 اور 11 رکھ لیں. لیکن اگر کوئی صرف 10 بھی رکھے نا پھر بھی ثواب ہے. بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ اس روزے کا ثواب 1 سال گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہے. اس روزے کا ثواب 1 سال گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. اس کا تو ثواب ہے. مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا کہ صفت ایمان مفصل اور صفت ایمان مجمل کیا ہے؟ دیکھیں، ایمان مفصل کا معنی ہے تفصیلی ایمان بتاؤ. ایمان مجمل کا معنی ہے اجمالی طور پہ بغیر ڈیٹیل کے صرف ایمان بتاؤ، بغیر تفصیل. تو ایمان مفصل ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر والقدر خیرہ وشرہ. یہ پوری کہ میں اللہ پر ایمان لایا، فرشتوں پہ لایا، کتابوں پہ لایا، آسمانی کتابیں جو رسولوں پہ لایا، اللہ رب العزت کی آخرت کے دن پہ لایا، مرنے کے بعد اٹھنے پہ ایمان لایا، بری اچھی تقدیر پہ. یہ تفصیل ہے. اور مجموعی ایمان کیا ہے؟ من جملہ وہ ہے میں اللہ پر ایمان لایا کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جیسے اللہ کے صفات ہیں، جیسے اللہ کے کمالات. اس میں ایک ایک چیز کا ذکر نہیں ہوتا. تو یہ 2 ایمان کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ دونوں پڑھنے چاہیے، دونوں سمجھنے چاہیے. مسلمان بننے کے لیے تفصیلی ایمان بھی ہوتا ہے اور مختصر ایمان بھی سمجھانا ہوتا ہے. تو ایمان مفصل، ایمان مجمل آپ کو کتاب ملتی ہے نماز حنفی، اس میں ترجمے سمیت لکھے ہوئے مل جائیں گے. مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا کہ اگر امام مسجد کسی کام کی وجہ سے باہر ہو، دوسرے امام کو نماز کا کہہ کے چلا جائے اور مسجد میں بیٹھا دوسرا کوئی آ کر نماز پڑھانے ٹھہر جائے، تو کیا اسے منع کر سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پڑھائے؟ دیکھیں، نماز وہ بندہ پڑھائے جس سے مقتدی تو کم از کم راضی ہوں. جب مقتدی کہہ رہے ہیں ہٹ تیرا کام نہیں نماز پڑھانا، تو اس کو کس نے کہا وہ نماز پڑھانے کے لیے بیٹھا ہوا؟ اب یہ بندہ آگے آ جائے اور مقتدی کہے ہم نہیں پڑھتے، تو ایسے آدمی کو نماز نہیں پڑھانی چاہیے. وہ اپنی پڑھ لے پیچھے ٹھہر کے. تو اس کو نماز پڑھانی چاہیے جس سے مقتدی بھی راضی. اور راضی ہونے کا معنی شرعی طور پہ، دنیاوی اختلاف مراد نہیں ہے. یعنی شرعی طور پہ راضی ہوں، یار یہ دیندار ہے. اگر وہ سمجھیں یہ زناکار ہے اس کے پیچھے کیسے نماز پڑھیں گے؟ تو شرعی طور پہ اس پہ راضی ہوں تو ایسے آدمی امام بن جائے. امام صاحب چلے گئے ہیں، جس کو کہہ گئے ہیں اس کا حق ہے وہ نماز پڑھا. اگر آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تو خود نماز پڑھا لے وہ آدمی، اگر اس پر مقتدی راضی ہیں تو. لیکن اگر راضی نہیں ہیں تو اس کو امامت نہیں کرنی چاہیے. مفتی صاحب محرم کے دنوں میں لنگر، نیاز، زنجیر زنی اور یہ ہم کرتے ہیں. بھائی یہ اہل سنت والجماعت کا کام نہیں ہے. ہم سنی مسلمان یہ کام نہیں کرتے، نہ ہماری زنجیر زنی ہے نہ ہماری کوئی اور زنی ہے. ہم اہل سنت والجماعت جو ہیں، ہم سنی مسلمانوں کی تعلیمات یہ ہے کہ ہم شہادت پر غم ضرور رکھتے ہیں لیکن غم پہ ہم صبر کرنے والے لوگ ہیں. حضرت حمزہ شہید ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چاچا ہیں اور حضرت علی کے بھی چاچا ہیں اور حضرت حسین کے نانا ہیں کہ ابو کے چاچا لگتے ہیں. حضرت حمزہ شہید ہوئے، حضور پاک علیہ السلام اتنے غمگین تھے کہ حضور نے فرمایا 70 کافر اس ایک کے بدلے میں قتل کروں گا. 70 کافر یہ جنگ احد میں شہید ہوئے. تو اللہ نے اوپر سے آیت اتاری، فرمایا ایک کے بدلے میں ایک ہے. تو حضور نے صبر نہیں کیا اور پھر اس صبر کا بدلہ کیا ملا کہ وہ قاتل بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. آپ اندازہ لگا. تو ہمیں اسلام میں صبر کی تعلیمات ہے، اسی لیے ہم لوگ یہ کام نہیں کرتے. ہمارے ہاں تو احادیث پاک ہیں
کہ لیس منا من شق الجیوب وضرب الخدود ودعا ودعا بالجاہلیہ، صحیح بخاری میں ہے کہ منہ کے اوپر یوں تماچے مارنا شروع کر دو یا گریبان پھاڑ لو یا جاہلیت کی طرف پکارنا شروع کر دو. فرمایا ایسا کام نہ کریں، امت پہ سے نہیں ہو. ہمارے لیے تعلیمات یہ ہیں، ہم تو ان روایات اور ان حدیث پہ عمل کرتے ہیں. مفتی صاحب 7 محرم کو حضرت قاسم کی شادی تھی جب ان کو شہید کیا گیا، تو اس سوال کا کیا مطلب ہے؟ مجھے مطلب سمجھا دیں. آپ نے لکھا محرم والے؟ ویسے آپ لکھتے ہیں نا، تبھی پوچھا. کسی نے لکھا ہے تو مجھے سمجھا دیں کہ 7 محرم کو ان کی شادی تھی، شہید ہو گئے، اس سے مراد کیا ہے؟ مجھے بتا رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھو بیٹا، شادی کا جو مسئلہ ہے نا، اس میں ایک تفصیل سن لیں. کوئی بندہ کہ محرم میں ہی شادی کرو، دیکھو شادی کسی مہینے میں منع نہیں ہے، اسلام میں پورا سال شادی جائز ہے. لیکن آپ محرم کو ٹارگٹ کر کے شادی کی بات کریں گے نا، تو مراد اگلا آپ پر یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کو حضرت عمر کا غم نہیں ہے، ان کی شہادت کا، حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کا غم نہیں ہے. وہ اعتراض کر سکتا ہے، اگرچہ اعتراض اس کا ویلڈ نہیں ہے. لیکن محرم کے ساتھ پتہ نہیں لوگوں نے شادی کو نتھی کیوں بنا لی. اسلام میں شادی کبھی منع نہیں، کسی کے وفات کی وجہ سے شادی منع نہیں ہوتی. لیکن میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ جو شادیوں کے معاملات ہیں نا، اس پر اخلاقی طور پہ لوگ کہتے ہیں ایسا نہ کریں. میں مثال دے رہا ہوں، ابھی جو شہید ہوئے ہیں وہ پانی میں فوت ہو کر، کہاں؟ سوات میں، وہ سیاح. کوئی کہے اس دن میں شادی کروں گا، تو یہ سوال اٹھ سکتا ہے نا کہ تمہیں ان کے وہ تکلیف نہیں ہے. ویسے اس نے تاریخ مقرر کی ہوئی تھی تو ٹھیک ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس طرح آپ شادی کو محرم کے ساتھ نتھی نہ کریں. شادی کبھی اسلام میں منع نہیں ہے، لیکن عین محرم کے ساتھ اس کو ملائیں گے تو میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کو شادی کو محرم میں نتھی نہ کریں، ورنہ کئی شادیاں صحابہ اہل بیت کی ہیں جو محرم میں ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ زور زبر سے کہ محرم میں شادی کر لو، تو ایسا حکم بھی نہیں ہے. جب حضرت قاسم کی شادی ہوئی ہے تو اس وقت 10 محرم کا واقعہ بھی تو نہیں ہوا تھا نا، وہ تو 7 محرم کا واقعہ تھا. اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی. مفتی صاحب، استخارے کی نوافل اور دعا پڑھنے کے بعد بولنا چاہیے؟ نہیں. ایک شخص نے ہم بتایا کہ دعا پڑھیں پھر بولے نہیں، بولا تو استخارہ ٹوٹ گیا. ایسا نہیں ہے. یہ استخارے کا بھی ایک مسئلہ سمجھ لیں. ہمارے ہاں لوگوں نے ایک استخارہ اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ استخارے کی دعا پڑھو اور اس کے بعد چپ ہو جاؤ، رات کو خواب دیکھو، صبح ویسے ہوگا. یہ تفصیل نہیں ہے. جو تفصیل ہے وہ میں بتاتا ہوں، صحیح حدیث میں موجود ہے. سیاہ ستہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ جیسے حضور پاک نے ہمیں نماز اور اتحیات سکھائی، ویسے ہمیں استخارہ سکھایا. فرمایا استخارہ کیا ہے؟ استخارے کی ایک دعا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم. یہ پوری ایک لمبی دعا ہے. اس دعا کو آپ پڑھ لیں، دن میں پڑھیں یا رات میں پڑھیں، کوئی وقت آپ کے لیے متعین نہیں ہے. جیسے میں نے کہا نا محرم میں شادی کو نتھی نہ کرو، یہ رات کے ساتھ نتھی نہیں ہے. اس کو آپ دن میں پڑھ لیں، رات میں پڑھ لیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ 7 دن کے اندر اندر آپ کے دل میں ایک خیال بیٹھ جائے گا. جب 2 باتوں کے لیے آپ نے پڑھا ہے نا، یہ کروں یا یہ کروں، تو ایک خیال آپ کے دل میں مضبوط ہو جائے گا. وہ استخارے کا جواب ہے، آپ کے دل میں بیٹھ جائے گا. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو خواب نظر آئے، آ جائے تب بھی ٹھیک ہے، نہ آئے تب بھی ٹھیک. استخارہ اور خواب لازم اور ملزوم نہیں ہے. سورج چڑھے گا تو دھوپ آئے گی، ایسے نہیں ہے استخارہ پڑھیں گے تو خواب نظر آئے گا. بعض اوقات استخارے میں خواب نظر نہیں بھی آتا، دل کا رجحان ہو جاتے. میں مثال دے رہا ہوں، میں نے یہ کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں، تو میں یہ کروں یا یہ کاروبار کروں. مثلا ایک بندہ کہہ رہا ہے میں مرغیوں کا کاروبار کروں یا سبزیوں کا کروں، تو اس نے استخارہ پڑھ لیا. اب اس کے دل میں آیا کہ جی بھائی آپ نے سبزی بیچنی ہے، آپ نے مرغی والا کام نہیں کرنا، تو بس اسی بات کو اللہ کا جواب سمجھ لو. اس کے لیے خواب میں ساوا میں ساگ دا پھل کو نظر آوے، یہ ضروری نہیں ہے کہ خواب بھی اس کو ویسے نظر آئے. اور خواب سمجھنا ہر بندے کا کام بھی نہیں ہے. اچھا پتہ ہے خواب نظر آ جائے، میں مثال دے رہا ہوں. ایک بندہ اپنے والد صاحب کے بارے میں کوئی اچھا سا استخارہ کرے اور ابا جی خواب میں فوت ہو جائیں خواب کے اندر، تو یہ کیا کہے گا؟ ایک کام نہیں کرنا، پیو میں نے تو فوت تھی گیا خواب. حالانکہ والد کے خواب میں فوت ہونے کا مطلب ہے والد کو زندگی زیادہ ملے گی. خواب میں کسی کے دانت ٹوٹ جائیں خواب میں، علماء نے تعبیر لکھی ہے یہ اپنے خاندان میں سب سے بڑی عمر پائے گا. تو وہ کہے گا یہ تھا خواب ہی میرے دانت بن گیا، تو یہ تو الٹ ہو جائے گا. تو خواب سمجھنا بھی ہر بندے کا کام نہیں ہے، خواب سمجھنا بھی اہل علم کا کام ہے. تو آپ خواب کے ساتھ متعلق نہ کریں. دعا پڑھ لیں دن میں، اس دعا کے بعد بولیں یا نہ بولیں کوئی پرابلم نہیں،
کوئی بولنے سے استخارہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مفتی صاحب، ایک بزرگ عورت ہے، وہ استخارہ کرنا چاہتی ہے لیکن استخارے والی دعائیں نہیں پڑھ سکتی، وہ صرف نیت کر لیتی ہے، تو پوچھ رہی کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے اچھی رزق کی دعا کرتی ہوں، استخارہ ہو جائے گا؟ دیکھیں، ایک بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا پر نماز کی نیت کر لیتا ہے، نماز ہو جائے گی۔ روزہ نہیں رکھ سکتا پر روزے کی نیت کر لیتے، روزہ ہو جائے گی۔ حج نہیں کر سکتا، حج کی نیت کر لیتے، ہو جائے گی۔ وضو نہیں کر سکتا، وضو کی نیت کرتا ہے۔ دیکھو، نیت اور چیز ہے، نیت میں ثواب ملتا ہے، کام نہیں ہو جائے۔ میں نیت کر رہا ہوں بھائی آج میں عصر کی نماز پڑھوں گا، لیکن میں نے عصر پڑھی چھڑی کو نہیں، میں شام کو کی تھی ہے، تو مجھے عصر کی نماز میرے سر پہ قرضہ رہے گی۔ نیت کرنے سے استخارہ نہیں۔ بزرگ عورت اگر استخارہ کرنا چاہتی ہیں تو کوئی ان کو استخارے کی دعا پڑھوا دے، وہ خود نہیں پڑھنا چاہتا تو ساتھ والا پڑھوا دے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ مختصر بھی استخارے کی دعا علماء نے اپنے تجربے سے لکھی ہے، اللہم اغفر لی واختر لی۔ پوری لمبی نہیں پڑھتے جو حدیث میں ہے، تو علماء کے تجربے والی پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے، روایت حدیث سے پڑھیں، آپ کی مرضی ہے کس تجربے۔ یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی، یہ بھی ایک دعا ہے، اتنی تو پڑھ لیں، نہیں تو اردو میں کہہ لے میرے اللہ ہے، میرے دل میں اچھی بات ڈال دے اپنے بیٹے کے لیے۔ باقی رزق کے لیے دعا، رزق کے لیے وظیفہ استغفار ہے۔ جو بندہ استغفار پڑھتا ہے نا، اس کی رزق بھی اللہ بڑھا دیتے ہیں اور اس کو اولاد نرینہ بھی دیتے ہیں۔ اولاد نرینہ کا معنی ہے بیٹے، اللہ بیٹے بھی عطا فرما دے، تو یہ تو بہت بڑی چیز ہے استخارہ، کیا نام ہے، استغفار۔ مفتی صاحب، ہم کرکٹ کھیلتے ہیں، 2 ٹیمیں بنا لیتے ہیں، میچ میں ہم شرط لگاتے ہیں کہ جو ٹیم جیتے گی وہ ہاری ہوئی ٹیم سے کھانا کھائے گی، لیکن یہ کھانا ہم سب مل کے ساتھ کھاتے ہیں، جیتی ہوئی ٹیم بھی ہاری ہوئی ٹیم بھی، کیا ایسا کرنا؟ کہ بھائی یہ شرط ہے، اور شرط اس طرح اسلام میں حرام ہے جیسے آپ نے شرط بتائی ہے۔ ایک ہوتی ہے شرط، ایک ہوتا ہے انعام، اس میں فرق ہے۔ شرط کا کیا معنی ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں، یہ آدمی آج کرکٹ میں جیت جائے گا، میں اور بھائی ساتھ نے آپس میں شرط لگا لی، 1000 روپیہ اس نے بھی سے پکڑوا دیا، 1000 روپیہ میں نے پکڑوا دیا، یہ جیتے گا تو یہ والا 1000 میرا، یہ جیتے گا تو یہ والا 1000 اس کے، دونوں اس کو دونوں اس کے، یہ حرام ہے، ایسی شرط نہیں ہوتی۔ ہاں یوں کر سکتے ہیں بھی یہ فواد جیت گیا تو اس کو ہم 1000 انعام دیں گے، میں بھی دوں گا، تو بھی دے گا، تو بھی دے گا، اپنی مرضی سے، کوئی بھی دینا چاہے دے دے، وہ 1000 نہیں آپ لاکھ بھی دے دے تو مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ جو 2 طرفہ شرط ہوتی ہے نا، یہ شرط حرام ہے۔ اسلام میں یہ شرط شروع میں اجازت تھی، حضرت ابوبکر صدیق نے کافروں سے شرط رکھی تھی، وہ کہتے تھے فارسی غالب آئیں گے، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا رومی غالب آئیں گے، تو انہوں نے کہا کتنے شرط؟ فرمایا 100 اونٹ ہے، کہتے وہ ایک کافر تھا، ابی بن خلف تھا غالباً، 100 اونٹ اس نے کہا میں دوں گا، ابوبکر صدیق نے کہا 100 اونٹ میں دوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لی، ابھی مکی زندگی تھی تو حضور نے اجازت دے کر ترتیب فرما دی۔ 9 سال بعد یہ شرط پوری ہوئی اور حضرت صدیق اکبر جیت گئے، اور رومی جیت گئے اور فارسی ہار گئے۔ تو اس دن جنگ بدر بھی ہوئی تھی، وہ بھی مسلمانوں نے فتح پائی، اور یہ خوشخبری بھی آ گئی کہ شرط بھی ابوبکر جیت گئے تو 100 اونٹ ملے۔ اب اس دن شرط حرام ہو چکی تھی، اب آیت اتر چکی تھی، تو اب 100 اونٹ آئے ہیں، وہ کیا کریں؟ وہ غریبوں کو دے دیے گئے بغیر ثواب کی نیت کے، بغیر ثواب کی نیت کے۔ کوئی 100 اونٹ میں ابوبکر نے 1 اونٹ بھی استعمال نہیں۔ آپ کو پتہ ہے 100 اونٹ کا کیا مطلب ہے؟ اس زمانے میں جو اونٹ ہے وہ ریت کا جہاز کہلاتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا تو گوگل کر کے دیکھ لیں، اونٹ جہاز میں، اونٹ ریت میں چلتا نہیں ہے، اڑتا ہے، اتنا تیز جا رہا ہوتا ہے۔ یہ V8 ان کے مقابلے میں بھاگ رہی ہوتی ہے، پھر بھی ان کا کیمرہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، ایسے دوڑ رہے ہوتے ہیں اونٹ۔ آپ خلیجی ممالک کی ان کا معاملہ دیکھیں نا، تو اس زمانے میں 100 اونٹ کا کیا معنی تھا؟ 100 لینڈ کروزر ملنا، 100 لینڈ کروزر۔ آج کیا کوئی ایک ملت ہے ایمان ویچ کھڑوں دے؟ ابو بکر نے 100 دے دی، کہ میں نہیں لیتا کیونکہ اب شرط حرام ہو گئی۔ تو صدیقی محبت والے کو بھی شرطیں نہیں رکھنی چاہیے۔ اچھا، یہ کھانا بھی پھر جائز نہیں ہے نا، پیسے چاہے دونوں کھا لیتے ہیں تب بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں مرضی پہ ہے، کوئی پوری ٹیم کو نہیں پورے محلے کو کھانا کھلا دے، لیکن طے نہ کریں، طے کیا تو کام خراب ہے۔ مفتی صاحب، عذاب قبر سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، قرآن کریم کی صورت بھی بتا دیں جو حدیث سے ثابت ہے۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 آیات کی ایک صورت ہے، جس کو رات کو پڑھو گے عشاء کے وقت یا نماز کے بعد عشاء کی، سونے سے پہلے پہلے پڑھ لو، قبر کے عذاب سے نجات ہے، اور صورت منجی ہے۔ فرمایا وہ کون سی ہے؟ فرمایا وہ تبارک الذی بیدہ الملک، صورت ملک۔ 30 آیتیں ہیں یار، یہ 30 آیتیں پڑھنے میں میرے خیال میں 5 منٹ بھی نہیں لگتے۔ حافظ ہوگا تو یوں آپ کو پڑھ دے گا، حافظ نہ ہوا بندہ، اللہ حافظ ہوا تو 5-6 منٹ میں وہ بھی پڑھ لے گا۔ 2 قسمیں ہوتے ہیں، ایک حافظ ہوتے ہیں، ایک اللہ حافظ ہوتے ہیں، تو حافظ اللہ حافظ دونوں پڑھ سکتے ہیں آرام کے ساتھ۔ تو یہ سورت ملک پڑھیں، حدیث پاک میں ہے
یہ اللہ سے کہے گی قیامت میں کہ اللہ اگر یہ جہنم جائے گا تو پھر میں آپ کے قرآن میں ہوں، میری سفارش کہاں جائے گی؟ یا مجھے نکال یا اسے جہنم سے نکال، تو اللہ اس کو جہنم سے نکال دیں گے، وہ صورت وہاں رہے گی۔ اتنی بڑی بات، یہ صورت ملک ہے، یہ کہے گی، تو صورت ملک ضرور پڑھا کریں۔ اور دوسرا عذاب قبر سے بچنے کا وظیفہ، اللہم اجرنی من النار، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے۔ اللہم اجرنی، لوگ اس پہ اجر نہیں پڑھتے ہیں، غلط پڑھتے ہیں، اللہم اجرنی من النار، یہ آپ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ تو پڑھ لیا کر۔ میں نے ایک اللہ والے کی دعا سنی عرفات میں، انہوں نے کہا اللہ آپ نے ہمیں ہمارے بغیر مطالبے کے پیدا کیا، مفت میں پیدا کیا، اللہم خلقتنی مجانا ورزقتنی مجانا، بھول کے ہمارے رزق جو ہمیں دیا ہے مفت دیا ہے، فاغفر لنی مجانا، اللہ مجھے جہنم سے بھی بچا لے، ایسے مفت میں احسان کر لے، وانت قدیم الاحسان، آپ تو پرانے میرے اوپر احسان کرنے والے ہیں۔ تو اللہ سے جتنی عاجزی سے دعا مانگیں گے نا اتنی قبول ہے، اللہ کے سامنے اکڑ نہیں چلتی۔ الکبریاء اور ردائی، حدیث میں تکبر اللہ کو سوٹ کرتے، وہ اللہ کی چادر ہے، تو جو تکبر کرتے اللہ کی چادر میں ہاتھ ڈالنے والا آدمی ہے۔ تو اللہ کے سامنے جتنا بندہ مانگے نا، یہ جو ہمارے جماعت والے کہتے ہیں آپ جب گشت کر کے آؤ تو استغفار کرو، تو لوگ پوچھتے ہیں گشت تو انبیاء کا کام ہے، اس کے بعد استغفار کیوں کریں؟ کوئی گناہ تھوڑی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں نبیوں کا کام تھا، ہو سکتا ہے اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، تبھی استغفار کر لو۔ تو جب بندہ نیکی پر بھی استغفار کرتے نا کہ اللہ جیسے حق تھا ویسے نہیں کر سکا، اس کی طرف قبولیت دوڑ کے آتی ہے۔ تو جتنا بندہ مانگے گا نا تو اتنا بندہ میرے ایک دوست ہے، مجھے کہتے ہیں جب میری دعائیں قبول نہ ہونا تو کہتے ہیں جب تک میری اماں زندہ تھی تو میں امی کے ہاتھ اٹھواتا تھا، امی دعا کرتی تھی، ابا جی کرتے تھے، جب امی اور ابا نہیں رہے تو میں اپنے گھر کے نابالغ بچوں کو جمع کر کے دعا کراتا ہوں کہ نابالغ بچے کا ہاتھ اللہ خالی نہیں لوٹاتا۔ مفتی صاحب 2 ٹیموں میں میچ ہوتا ہے، جو ٹیم ہار جاتی ہے جیتی ہوئی ٹیم کو ٹپ دیتی ہے، یہ بھی وہی جوا اور حرام ہے، شرط ہے، جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب ایک دوست ہے اور اپنی ماں کا بہت احترام کرتا ہے، بہت عزت دیتا ہے، لیکن باپ کے ساتھ اس کی بالکل نہیں بنتی، کہتا ہے کہ مجھے ہر وقت باپ ڈانٹتا رہتا ہے، پیار نہیں کرتا، اور وہ لڑکا حافظ قرآن بھی ہے۔ اس کا نظریہ ٹھیک ہے، 100% غلط ہے۔ باپ کا حق بہت بڑا حق ہے، آپ یاد رکھیں۔ اوسط ابواب الجنہ، جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، سینٹرل انٹری جنت کی باپ کے راستے سے، کوئی جنت کی انٹری نہیں ملے گی۔ والد ناراض، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، واقعہ سنا دوں؟ ہاں، ہمارے رضوان کی بھی دیر ہو رہی ہے، وہ سروزے سے آیا ہوا ہے، اللہ اس کو خوش رکھے۔ میں واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی جو آیت ہے نا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس کی شرح میں امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا ہے، اپنی سند کے ساتھ لکھا ہے امام قرطبی نے، اور مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے معرف القرآن میں لکھا ہے کہ ایک شخص تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اب اس کا مطلب ہے صحابی ہیں، حضور کے دور میں مسلمان ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں، تو والد نے بڑے ناز نخرے سے بیٹے کو پالا تھا، بڑے پیار سے۔ بیٹا بڑا ہوا، کمانے کے قابل ہوا تو ماں باپ میاں بیوی ایک دوسرے کو کہتے تھے اب یہ تگڑا ہو رہا ہے، ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، یہ کمائے گا، ہمارے پاس کچھ لائے گا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہم اب مصلح تسبیح سنبھالیں، یہ محنت کرے گا۔ تو وہ ماں باپ کچھ نہیں دیتا تھا، چلو ماں باپ روکھی سوکھی گزارا کرتے۔ ایک دن ماں بیمار ہو گئی، اب علاج کے گویا کے پیسے نہیں تھے، تو والد نے اپنے بیٹے سے ماں کے علاج کے لیے مانگا، اس نے باپ کو نہیں دیا، یا پتہ نہیں کوئی منہ بنایا یا اس طرح کچھ کیا، تو باپ نے بڑے پریشان ہو کر کہا کہ یا اللہ یہ کیا دن آ گئے میرے اوپر۔ اب بیٹے کا کام دیکھیں، بیٹا الٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا شکایت لگانے اپنے ابا کی۔ بہرحال شکایت بھی تھی لیکن اللہ نے ہدایت بھی دینی تھی۔ بیٹا پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے ابا ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا جاؤ اس کے ابا جی کو بلا لاؤ، تو وہ صحابی گئے اور اس کے ابا کو بولا، اور وہ صحابی اور اس کا والد دوست تھے، اور انہوں نے کہا حضور پاک علیہ السلام آپ کو بلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں آیا لیکن بتائیں خیر تھی؟ اب اس نے حضور کا راز نہیں دیا کہ حضور کس لیے بلا رہے، تمہیں ڈانٹیں گے پوچھیں گے، کہ پتہ نہیں تیرا بیٹا آیا بیٹھا تھا، اس نے کوئی بات کی اور حضور نے فرمایا سے بلا لا۔ اوف، باپ گھر آیا اور رونے لگا،
کہ یار اب اس بات پر حضور کے پاس شکایت میری، ٹھیک ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن اس پہ شکایت حضور کو تو نہیں بنتی۔ اتنا رویا اس کا والد، آنکھوں سے آنسوں کو صاف کیا اور دل ہی دل میں بیٹے سے شکوہ کیا کہ تو چھوٹا تھا، تیری خدمت ہم نے کی ہے، آج بڑا ہے یہ حال کرتا ہے میرے ساتھ۔ حضور کے پاس جا کے پہنچے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے آ کر بیٹھے نا تو حضور نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کے بیٹے نے شکایت لگائی ہے وجہ بتا، حضور نے فرمایا ان کے والد کو کہ یہ جبرائیل آئے ہوئے ہیں میرے پاس اور آ کر کہتے ہیں کہ اے نبی پاک اس والد کو جو آپ نے بلایا ہے نا اس کی باتیں بعد میں، پہلے اس سے ایک اور سوال کریں۔ اس کے والد بڑی حیرانگی سے ملے جلے تاثرات پہ حضور کو دیکھا کہ یا رسول اللہ وہ کیا سوال ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک بات تم سے پوچھنی ہے کہ جب یہ میرا بندہ تیرے پاس آیا کہ تو میرے پاس آ جا، یہ تجھے جب خبر ملی تو نے دل میں کچھ باتیں کی تھیں وہ باتیں سنا دے، دکھڑا، تو اس نے وہ دکھڑا سنایا ہے۔ میں آپ کو سناتا ہوں، یہ الفاظ رسول اللہ کے سامنے اس نے ادا کیے ہیں، میں برکت کے لیے وہ الفاظ پڑھنے لگا ہوں۔ 12 سے 15 اشعار ہیں جو اس نے اپنے بیٹے سے دل میں کہے تھے۔ غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنحل اذا لیلۃ ضافتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململ کانی انا المتروک دونک بالذی ترکت به دونی فعینی تحمل تخاف الرضا نفسی علیک وانها لتعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغایۃ التي الیہا مدى ما كنت فیک اؤمل جعلت جزائی غلظة وفضافة كأنك انت المنعم المتفضل فلیتک اذ لم ترع حق ابوتی فعلت كما الجار المثاقب يفعل فاولیتنی حق الجوار ولم تکن علی بمال دون مالک تبخل۔ یہ لفظ تھے، اس لفظ پہ حضور رو پڑے تھے۔ میں سب کا ترجمہ نہیں آپ کو خلاصہ بتاتا ہوں۔ بیٹے کو اتنا ہی باپ نے دل میں کہا کہ وہ وقت یاد ہے تیری گیلی جگہ پہ ہم سوئے تجھے سوکھی جگہ پہ سوئے، وہ وقت یاد ہے تیری رونے کی وجہ سے پوری رات ہماری آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگا، وہ وقت یاد ہے جب تو نے پہلی مرتبہ چلنا شروع کیا ہماری خوشی کتنی تھی، وہ وقت یاد ہے جب تو بڑا اور ہم گھٹے، تیری آنکھ تیز ہوئی ہماری آنکھ کمزور ہوئی، تیری کانوں کی سنوائی مضبوط ہوئی ہماری سنوائی کمزور ہوئی، تیرے ہاتھ تگڑے ہوئے ہمارے ہاتھوں میں لرزہ آیا، اور تیری ماں اور میں بیٹھ کے سوچتے ہیں بڑا ہو رہا ہے کما کے کچھ لائے گا اور ہمیں دے گا، تو نے کما کے کچھ نہ دیا۔ بیٹا پڑوسیوں سے بھی اچھا سلوک کیا جاتا ہے، ہم تیرے گھر میں رہتے ہیں، اماں ابا نہ سمجھ پڑوسی سمجھ، کا پڑوسی سمجھ لیتا، فعلت کما الجار المثاقب یفعل، جار پڑوسی سمجھ لیتا، پڑوسیوں سے اچھائی نہیں کی جاتی۔ اچھا پڑوسی نہیں سمجھتا، نہیں دے رہا، تو پھر کیا حضور کو جا کر ہماری شکایت لگائے گا؟ پیغمبر کو پیسے کی تو صرف اتنی بات تھی کہ ماں کے لیے کچھ دے دو، یہ بات اس نے سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، وہ بیٹا بیٹھے اور والد بیٹھے، حضور نے صرف اتنی بات اس کے ابو سے سنی، آگے نہیں پوچھا آپ نے کیا کہا کیا نہیں۔ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ ایک بات کہوں، کہ آپ کا رب جو ہے نا بڑا مہربان ہے، کہ یہ لفظ تو میری بیوی نے بھی نہیں سنے تھے، میری زبان پہ نہیں آئے تھے، میرے دل میں تھے، آپ کے رب نے پہلے سن لیے، کہ میرا ایمان اور بڑھ گیا۔ تو حضور نے فرمایا ادھر آؤ بیٹھا، وہ آئے اور اسے سینے پہ ہاتھ رکھ کے حضور نے فرمایا انت و مالک لابیک، فرمایا تیری ذات پوری کی پوری اور تیرا کمایا ہوا مال یہ تیرے باپ کا ہے، سارا مال، کہ میرے دربار سے بیٹا آپ کے لیے یہی فیصلہ ہے۔ وہ چلے گئے، اس کو رب نے ہدایت دی، وہ ماں باپ کا فرما بردار بنا، سب کچھ ٹھیک، لیکن اس واقعے سے باپ کی عظمت تو سمجھ آئی ہے نا۔ لوگ صرف ماں کی عظمت، میں ماں کی عظمت کا انکاری نہیں ہوں، ماں کی بہت بڑی عظمت ہے، لیکن والد کی عظمت بھی بہت بڑی ہے، یاد رکھیں۔ دنیا میں واحد شخص اس کا ابا ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ میں گھٹ جاؤں یہ بڑھ جائے، وہ واحد باپ ہے۔ اولڈ از گولڈ میں ماں باپ ہے، پرانے ہمارے سرائکی میں کہتے نہیں ہیں پرانے بپیو ماں چنگے۔ اس لیے میرے دوستو والد کے معاملے میں یوں نہ کریں گے والد کا ہم کہنا نہیں مانیں گے، ابو ڈانٹتا ہے، والد کی ڈانٹ یہ آپ کے اور میرے ایسے سمجھے موٹر سائیکل کا پٹرول ہے،
یہ ابا کی ڈانٹ نہ ہونا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. میرے والد تھے نا, میرے والد. مجھے تسبیح دکھاؤ فواد. میں نے اپنے ابا سے تسبیح اس لیے مانگی ہے کہ اس کی تسبیح ہم شکل تھی. ابا جی کے ہاتھ میں اس طرح تسبیح تھی. میں نے والد صاحب سے تسبیحوں کی مار کھائی ہے, مجھے آج بھی یاد ہے. کس بات پہ؟ کہ نابالغ بچی کا جنازہ اور نابالغ بچے کے جنازے مجھے فرق نہیں آتا تھا. اللہم اجعل ہولانا ہے, اللہم اجعل حالنا. حالنا لڑکی میں ہے, ہولانا بچے میں. اس بات پہ میں نے مار کھائی. آج میں جنازے پڑھاتا ہوں, جب بھی میں جنازے کے اللہ اکبر کرتا ہوں مجھے ابو یاد آ جائے. میں ایصال ثواب نہیں کروں گا اس کو, میں اس کو پڑھ کے نہیں بخشوں گا. اس طرح جمعے کی نماز ہم حافظ صالح والی مسجد سے پڑھ کے آ رہے تھے, راستے میں تھے. راستے میں گھر پہنچنے سے پہلے ابو نے مجھے مارا تھا 2 تھپڑ اس بات پہ کہ تو نے سنت پڑھنے کے دوران ادھر کیوں دیکھا ہے. میں نے سائڈ پہ دیکھ لیا تھا, بچہ تھا, نابالغ تھا اس وقت, لیکن والد صاحب کی تربیت ایسی تھی. میرا ناشتہ بند ہو جاتا ہے اگر میں صبح کی نماز نہ پڑھتا. وہ اس وقت کی سختی. آج میں نے کعبے کی در پکڑ کے ابو کے لیے دعائیں کی, یار وہ ان کی سختی نہ ہوتی تو آج ہم یہ کام نہ کرتے. سخت سردی, پو ماندی سردی ہوتی ہے. سخت سردی میں میرے بستر کے اوپر ٹھنڈے پانی کا گھڑا ڈال دیتے تھے کہ صبح کی نماز میں نہیں اٹھا. یہ میرے بالغ ہونے کی بات کی بات ہے. ٹھنڈے پانی کے گھڑے کا پانی. آج ہر نماز میں ابا یاد ہے. ایسی ہی وجہ ہوتی ہے. اگر ان کی یہ سختیاں نہ ہوتی آج ہمارے اندر یہ مضبوطی نہ ہوتی. آج ہم دین کے معاملات میں ادھر ادھر کر جاتے. بھائی فاروق کو رب جزائے خیر دے, ہمارے والد صاحب کے شاگرد ہیں. ان نے جتنی والد صاحب کے ساتھ تعلق گزارا ہے شاید اتنا میرا نہ گزرا. تو اسی لیے اپنے والد کے معاملے میں پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ ماں باپ کو غلط نہ کہنا چاہے ان کا لکھ بھی قصور ہو. بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے. ماں باپ ہوتے ہیں. اگر ماں کا حق ہے نا تو والد کا حق بھی کسی سے کم نہیں ہے. لیکن یہ بنیاد ہوتی ہے جس کو ہم ایرا کہتے ہیں نا, وہ نظر نہیں آتا. اوپر عمارت سب کو نظر آ رہی ہوتی ہے, اصل وہ بنیاد ہے جو نظر نہیں آ رہی. تو ماں باپ کا ایسا ہی مسئلہ. جب ماں باپ چلے جاتے ہیں نا پھر احساس ہوتا ہے بندے کو, اور پھر ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا, ہاتھ ملتا رہتا ہے, صرف ہاتھ ملتا. مفتی صاحب جب بندہ استخارہ کرے تو رات کو جب خواب آئے تو وہ صبح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, 3 دن کرنا چاہیے. استخارے کا میں بتا چکا ہوں خواب سے تعلق نہیں ہے, اور استخارہ زیادہ سے زیادہ 7 راتوں تک ہے.